نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج کتاب تازیان شیطان کے سبق نمبر 6 میں ہم پڑھیں گے خلوص، یعنی جو اعمال جو کام ہم کرتے ہیں اور خلوص نیت سے کرتے ہیں، یعنی دل کے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اس کام میں شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ البتہ اگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنی ذات کے لیے کریں یا جس کی مقصد، جس کا نیت رب نہ ہو، رب کی رضا نہ ہو، یقیناً وہاں شیطان ہم پہ غالب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے حدیث میں بھی کہ انما الاعمال بالنیات، یہی سبق کا ٹاپک بھی ہے کہ اخلاص کے بغیر نیک کام بھی کیا جائے تو شیطان غالب آ جاتا ہے۔ یعنی جو کام انسان اخلاص سے کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتا ہے، اور جو کام لالچ یا کسی اور دینی غرض، کسی اور دنیاوی غرض سے کرتا ہے، یعنی جس میں دین کا کوئی عنصر نہ ہو، دینی غرض نہ ہو، دنیاوی غرض ہو سے کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی نیک کام کیوں نہ ہو۔ جیسے ایک واقعہ نقل ہے کہ ایک عابد تھا، اس کا شیطان سے مقابلہ ہوا، بنی اسرائیل میں تھا، بنی اسرائیل میں وہ عابد تھا۔ اس نے کہیں سے سنا کہ فلاں جگہ پر ایک درخت ہے، لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، یعنی اس درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ عابد تھا، اللہ والا تھا، یقیناً غصے میں آ گیا اور اس درخت کو کاٹنے کی نیت سے نکل پڑا۔ راستے میں اسے شیطان ملا، ایک بوڑھے کی صورت میں۔ شیطان تو ایک دھوکا ہے نا، دھوکا دیتا ہے۔ ایک بوڑھے کی صورت میں شیطان ملا اور اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا فلاں، یعنی عابد نے بتایا کہ فلاں درخت کو کاٹنے کے ارادے سے اس طرف جا رہا ہوں۔ تو بوڑھے نے بولا، یعنی ابلیس نے بولا جو بوڑھے کی شکل میں تھا، کہ تم یہ کام نہیں کرو، تم عابد ہو، تمہارا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے، آپ وہ کام کریں، یہ درخت کاٹنے سے بہتر ہے آپ اللہ کی عبادت کریں چاہیں۔ عابد نے بولا نہیں، میں ہرگز واپس نہ لوٹوں گا، یہی میری عبادت ہے، میں اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں، میں اس درخت کو کاٹوں گا۔ بہرحال ابلیس نے اس کو جانے سے روک دیا، کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا، اور عابد اور ابلیس کی لڑائی ہوئی۔ عابد نے ابلیس کو زمین پر پٹک دیا اور اس کی چھاتی میں سوار ہو گیا۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں ایک بات کہتا ہوں وہ سنیے۔ عابد نے توقف کیا، تب ابلیس کہتے ہیں، یعنی ابلیس نے کہا کہ اے عابد خدا، اللہ کے ہزاروں پیغمبر ہوتے ہیں، اگر اللہ نے اس درخت کو کھیڑنا منظور ہوتا اللہ کو تو اللہ تعالیٰ، آپ سے پہلے اللہ کے اتنے سارے پیغمبر ہیں، اللہ اس درخت کو کھیڑنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء میں سے کسی سے بھی یہ کام کروا دیتے اور حکم ان کو دے دیتے، اور حکم تو اللہ نے آپ کو بھی نہیں دیا یہ کام مت کرو۔ عابد نے بولا نہیں، میں ضرور کروں گا۔ پھر لڑائی ہوئی اور پھر عابد ابلیس کے اوپر حاوی ہو گیا، یعنی ابلیس کو ہرا دیا عابد نے۔ ابلیس نے پھر بولا اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کو وہ بات پسند نہیں آئے تو آپ نے جو کرنا ہے آپ وہ کیجیے گا۔ عابد نے مارنے سے ہاتھ روک لیا۔ ابلیس کہتا ہے کہ عابد آپ جو ہیں وہ درویش ہیں، اور لوگوں کو مطلب جو ان کی معاش ہے وہ لوگوں سے ملتی ہے، یعنی ان کا جو روزگار ہے، جو بھی تھوڑی بہت کمائی ہوتی ہے جو بھی، تو وہ لوگوں سے ملتی ہے اس درویش کو۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ معاملہ ہو جائے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں
ٹھیک ہے، تو اس میں سے کچھ آپ اپنے پر خرچ کر لیں، کچھ آپ باقی بقیہ جو درویش ہیں ان پہ خرچ کر لیں، ٹھیک ہے، دوسرے عابدوں کو بھی کچھ نان نفقہ دے دیں، تو یہ درخت کاٹنے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو بت پرست ہیں وہ دوبارہ درخت لگا دیں گے، ایک کاٹیں گے وہ دوسرا درخت اگا لیں گے۔ تو شیطان نے بولا کہ میں ہر صبح آپ کے بچھونے کے نیچے 2 دینار رکھ کے چلے جاؤں گا تاکہ یہ کام ہو سکے۔ اس بات میں عابد اس ابلیس کی اس چال میں آ گئے، میں بولا ہاں ابلیس تو سچ کہتا ہے، یہ پیسوں سے میں 1 دینار اپنے لیے پر خرچ کر لوں گا، اپنے کام میں لے آؤں گا، اور 1 دینار میں دوسرے فقہا جو ہیں، مساکین جو ہیں، ان کی معاونت کے لیے استعمال کر لوں گا، تو یقیناً یہ درخت اکھاڑنے سے بہتر ہوا ہے، اور حکم تو مجھے بھی نہیں ہوا، اور میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں جو مجھ پہ یہ کام واجب ہو گیا۔ غرض اس قسم کے خیالات تھے۔ خیر وہ اپنے گھر آ گئے، درخت نہیں کاٹا، راستہ ارادہ بدل دیا۔ 3 دن تک تو دینار ملے، چوتھے دن دینار نہیں تھے۔ غصے میں دوبارہ اٹھے درخت کاٹنے کی غرض سے۔ اب راستے میں دوبارہ ابلیس ملا، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے بولا درخت کاٹنے جاتا ہوں۔ یہ چوتھے دن کی بات ہے جب دینار نہیں ملے۔ پھر لڑائی ہوئی، پھر وہی سارے معاملات دوبارہ ہوئے، اور اب کی بار ابلیس اس عابد پہ حاوی ہو گیا۔ ابلیس نے پچھاڑ دیا، ان کو ہرا دیا، اور بولا آپ جائیں یہاں سے ورنہ آپ کو میں مار دوں گا۔ بہرحال عابد نے بولا ٹھیک ہے آپ مجھے چھوڑیں تاکہ میں یہاں سے چلے جاؤں، لیکن مجھے اتنا بتائیں کہ یہ ہوا کیسے کہ اب کی بار آپ مجھ پہ حاوی ہو گئے۔ تو ابلیس نے کہا کہ جب پچھلی 2 دفعہ آپ مجھ پہ حاوی ہوئے تھے تو آپ اللہ کی کام کے لیے خلوص کے ساتھ جا رہے تھے، ابھی اس بار آپ اللہ کی وجہ سے نہیں، آپ دینار نہ ملنے کی وجہ سے جا رہے تھے، اسی لیے میں آپ پہ حاوی ہو گیا۔ اسی لیے جو شخص ہوس کا تابع ہوتا ہے، اس پہ ہوس، اس کی خواہشات اس پہ غلبہ ہوتی ہیں، ان کا تابع ہوتا ہے، تو شیطان ان پہ غلبہ پا لیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے خلوص کے ساتھ کرنا ہے، ورنہ شیطان ہم پہ غالب آئے گا، اور وہ نیک کام بھی ایک شیطانی کام میں، شیطانی عمل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ آج اس سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ آگے مزید اسباق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔